الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، میں آپ سب کا اس درس میں استقبال کرتی ہوں۔ اس سے پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا شکر بجا لانا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے کہ ہم کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کے کلام کی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں اور سمجھیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ان باتوں کو آپ تک پہنچانے میں مدد فرمائے اور مجھ سے حق بات کہلائے، میری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں نے ابھی جو آیتوں کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ سورہ العمران کی 2 آیتیں ہیں، آیت 190 اور آیت 191۔ تو ایک مقصد کے تحت میں نے یہ 2 آیتوں کو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، یعنی آنے اور جانے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، کس میں؟ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدلنے میں۔ اور پھر دوسری آیت ہے الذین اذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے، بیٹھے اور اپنے پہلوؤں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں تدبر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اپنی عقل سے سوچتے ہیں۔ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ نہیں پیدا کیا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے، بس تو ہمیں آگ سے بچا لے، بس تو ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لے۔ ان دونوں آیتوں میں 2 اہم باتیں ہم نے دیکھی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہ 2 اہم باتوں سے میں آپ کو اپنے موضوع کی طرف لے جاؤں گی، جو ہے کردار کی پاکیزگی۔ یہ کیا چیز ہے اور ہمیں کیوں کرنی چاہیے، اور ہم کیسے اپنے کردار کو پاک کر سکتے ہیں، اس چیز تک میں آپ کو لے جاؤں گی۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جس کے پاس عقل ہے جو ہم نے اسے عطا کی ہے، وہ عقل سے سوچتا ہے، اللہ کی خلقت میں، اللہ کے کریشن میں تدبر کرتا ہے اور اللہ کو پہچانتا ہے، اور وہ یہ بھی پہچانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو پوری کائنات بنائی بے فائدہ نہیں بنائی، کسی مقصد کے تحت بنائی۔ اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے 2 راستے عطا کیے، جنت یا جہنم۔ تو
वो इससे डरता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस चीज की दुआ करता है कि अल्लाह मुझे इस आग के अजाब से बचा ले। और इसमें कई चीजें हैं जो हम खुलासे से नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा मौजू किरदार पर है, तो इस वजह से मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी आपको। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमें अक्ल अता की है वो क्या है? अक्ल जिसे हम कहते हैं समझदारी, हमारी सोच, हम किसी चीज की पहचान रखना और किसी चीज का एहसास रखना, ये सारे हमारी अक्ल में होते हैं। अगर हम इंग्लिश में ले लें तो अक्ल हमारी जो है इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्ट या अंडरस्टैंडिंग कहें आप, या थिंकिंग, रिफ्लेक्टिंग, रिकग्निशन ऑफ समथिंग, या फिर रियलाइज करना कोई चीज को। तो हम ये सारी चीज हमारी अक्लों से करते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अता किए हैं। और हमारी जो अक्ल है वो बढ़ती और घटती है। उमूमन अक्ल इंसान की हमेशा बढ़ती ही है। वो और बात है कि जब हम बुढ़ापे पे पहुंच जाते हैं तो हमारी अक्ल कम होने लगती है, घटने लगती है। मगर जब हम छोटे रहते हैं, छोटे से लेकर जब हम पूरे जवान और बुढ़ापे से थोड़ा पहले तक हमारी अक्ल बढ़ते ही रहती है। और अक्ल का ताल्लुक कहाँ से है? हमारे जिस्म के किस आज़ा से अक्ल का ताल्लुक है? अक्ल का ताल्लुक है हमारे दिमाग से, हमारे दिमाग से। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले मेरे एक दर्स में बताया था कि हम जो इंसान हैं, हम सिर्फ एक जिस्म से पहचाने नहीं जाते, बल्कि हमारे अंदर ऐसी ऐसी अहम चीजें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रखी हैं जो कि हम देख नहीं सकते, ना उसे महसूस कर सकते हैं, पर इनका अपने आप पर, हम पर बहुत ज्यादा असर होता है। हमने क्या देखा था? नफ्स और कल्ब, हमारा दिल और रूह। अब मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो है हमारी अक्ल। और हमारी अक्ल होती है हमारे दिमाग में, हमारे दिमाग के अंदर अक्ल होती है। और जो बहुत ज्यादा कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिक्र फरमाया है वो है कल्ब का, यानी दिल। दिल जो होता है इसके अंदर होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खौफ, और इसमें मोहब्बत, डर और तकवा या किसी से नफरत, ये सारी चीज हमारे दिल में होती है। अक्ल हमारे दिमाग में होती है। अक्ल का मतलब मैंने क्या बताया कि हमारी सोचने समझने की सलाहियत, पहचानने की सलाहियत, तो ये दो मिलकर रहते हैं। तो ये सलाहियत हमारी सोचने समझने की वो दिल पर असर करती है, और दिल की सारी चीजें हमारे दिमाग पर भी असर करती हैं। इन दोनों पर हमारा नफ्स का कंट्रोल भी होता है, जो हमारा खुदी है, सेल्फ। इससे पहले मैंने बताया था आपको। और ये सारी चीज पर हमारा जो दिल, दिमाग और हमारा नफ्स है, इन सारी चीज पर रूह के असरात बहुत ज्यादा होते हैं। अगर उसका ताल्लुक अल्लाह सुब्हानहू व तआला से है, अगर उसका ताल्लुक अल्लाह, उसके रसूल और उसकी किताब से मौजूद है, तो फिर इन तीनों चीजों पर हम इसका असर दिखा सकते हैं। तो हमारी जो अक्ल होती है वो हमेशा, जैसे मैंने कहा, कि कभी बढ़ती और कभी घटती है। अब जो अक्ल हमें जो कोई डिसीजन या फैसला लेने का कोई एक प्लान बनाता है, तो उसका डिसीजन जो है हमारे दिल से होता है। जब हमारा दिल उसे एक्सेप्ट करे, उसे कबूल करे, तभी हम वो अमल करते हैं। तो जैसे कि अब आपने सोचा कि मैं कुछ खाऊं, और आप रोजे से हैं, ये आपका नफ्स कह रहा है। तो आपका दिमाग क्या कहता है कि ये तो मैंने कभी हदीस में नहीं पढ़ा, या फिर ये तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि रोजे में खाया जा सकता है। तो आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपकी तालीम है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो सारे आपके दिमाग में रहती है। तो आपका नफ्स और आपका दिमाग, ये दो अब सोच रहे हैं,
اور کچھ اپنی طرف سے فیصلہ دے رہے ہیں، تو دل کہتا ہے نہیں، میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کو بجانے والی ہوں، تو میں نہیں کھاؤں گی۔ تو یہاں سے ہوگا ہمارا فیصلہ، یہ جو کچھ ہوگا ہمارے دل سے ہوگا۔ تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، فائنل جو ہمارا ڈیسیژن میکر ہے وہ ہے ہمارا دل، یہ ہے ہمارا قلب۔ تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہمارا عقل ہمارے دماغ سے تعلق رکھتا ہے، اور ہمارا قلب جو ہر فیصلہ کرتا ہے وہ ہے ہمارا دل، وہ ہے ہمارا قلب۔ تو جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی آیت ہم سنتے ہیں، کوئی ہدایت ہم سنتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہم سنتے ہیں، یا کسی انسان سے ہم کوئی دین کی بات سنتے ہیں، تو اسے ایکسپٹ کرنا یا ریجیکٹ کرنا ہمارے دل پہ ہوتا ہے۔ بھلے ہی ہمارے دماغ نے اس کو ریکارڈ کر لیا ہے، اس کے ایکسپیرئنس میں وہ آ گیا ہے، مگر اسے ایکسپٹ کرنا اور اس پر عمل کرنا یہ سارا کچھ دل سے ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہمارا دل بنایا تو اسے بہت ہی پاک بنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے دل کو صاف اور پاک فطرت پر بنایا، اور یہ ہمارا دل جب بنایا گیا تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اور جب اس کے سامنے اللہ کی کوئی آیت کی تلاوت کی جائے تو اثر کرتی ہی کرتی ہے۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں، ہم چھوٹے سے بچے ہیں، اور اگر ہمیں اس وقت اللہ کی پہچان نہ کرائی جائے تو رفتہ رفتہ ہم اللہ کو بھولتے جاتے ہیں، اور ہم گناہوں کی طرف، اس میں نفرتیں، اس میں بغض، کینہ، حسد، ساری چیز ایک ایک کر کے سب جمع ہو جاتی ہے، اور پھر ہمارا دل پاک فطرت سے ناپاک اور بری فطرت پر آ جاتا ہے۔ تو بھلے ہی ہمارا دل کتنا ہی کوشش کر لے کہ وہ اللہ سے جڑنا چاہے اور اللہ کے قرآن اور اس کی ہدایت سے جڑنا چاہے، پر اس کو نفس کرنے نہیں دیتا۔ تو یہ دونوں کے بیچ میں جو جنگ ہوتی ہے، دماغ اور جو جنگ ہمارے نفس اور دل کے بیچ میں ہوتی ہے، وہاں ہماری عقل بھی کام کرتی ہے۔ تو اور ایک آیت سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں تقویٰ ہے۔ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امور اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسومات، اس کے حدود اور اس کے شعائر کی پہچان، اس کی تعظیم کرنا، یہ صرف تقوی کی بات ہے۔ تو جس کے دل میں تقوی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر چیز کو پہچان سکتا ہے، ہر حکم کو پہچان سکتا ہے۔ تو ہماری جو روح ہے، روح بہت ہی الگ چیز ہے۔ یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مطیع ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما بردار اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے والی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پر جب ہم ہمارے نفسانی خواہشات سے گناہ کرنے بیٹھتے ہیں اور نفس پر زیادہ ترجیح دیتے ہیں، تو ہمارا دل گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور دل سیاہ ہو جاتا ہے، ویسے ہی اس دل کا تعلق ہمارے روح سے پورا ختم ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک اچھی سی مثال بتاؤں کہ مشرکین مکہ میں بہت سارے بڑے سردار تھے، جیسے کہ ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس ابن شریق۔ تو یہ جو بڑے سردار تھے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تلاوت کو سنا کرتے تھے۔ وہ سنا کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، پر انہوں نے کبھی اس حق کو قبول نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا۔
وہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے، کیونکہ وہ عربی جاننے والے اور عربی کو سمجھنے والے تھے، تو انہیں حق اور غلط کا فیصلہ وہی ہو چکا تھا، وہ پہچان چکے تھے، پر انہوں نے قبول نہیں کیا۔ کیوں قبول نہیں کیا؟ اس کے تعلق سے ایک دن ابو سفیان اور اخنس ابن شریق نے ابو جہل سے پوچھا کہ آپ تو جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ حق ہے، پھر آپ کیوں قبول نہیں کرتے؟ تو اس نے جواب دیا، ابو جہل نے جواب دیا کہ ہاں بے شک میں جانتا ہوں کہ محمد جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سب حق ہے، میں پہچانتا ہوں کہ اس کا جو بھی پیغام ہے وہ سچ ہے، مگر میں اس کو قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر میں نے قبول کر لیا تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کہ بنو قریش نے بنو ہاشم سے ہار مان لی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے، تو اس نے یہ کہا کہ یہ بنو ہاشم سے ہار ماننا میرے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور اس وجہ سے میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ تو بھلے ہی ہم اس حق کو جانتے اور پہچانتے ہیں، پر ہم اس طرح تسلیم نہیں کرتے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار اور ہماری جان اور پہچان والے صحیح اور غلط کی پہچان کراتے ہیں، پر ہم ہمارے نفس کو ترجیح دیتے ہیں اور ہم اس سچائی اور حق کو تسلیم کرنے سے رک جاتے ہیں۔ اس نفس کی غذا ہے ہی اس دنیا کی عیش و عشرت اور خواہش، ہمارے اندر جو ارمان اور ہوس کہیں یہ سارے جو پیدا ہوتے ہیں، تو یہ ہے ہمارے نفس کی غذا۔ اگر ہم ہمارے نفس کی سننے بیٹھ جائیں اور نفس کی ہم ہمیشہ سننے لگیں گے، تو آپ کا نفس اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ آپ کی جو پاک فطرت ہے آپ کے دل کی، وہ پوری ختم ہو جائے گی۔ جیسے ایک مثال لے لیں آپ گھڑ سواری کی۔ جو انسان کو گھڑ سواری آتی ہے تو وہ انسان اس گھوڑے کو کنٹرول کر کے بہت ہی اچھے سے گھڑ سواری کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو صحیح سے اس کو کنٹرول کرنا نہیں آیا اور آپ ایک بیلنس نہیں رکھیں گے اس میں، تو پھر وہ جو گھوڑے پہ آپ بیٹھے ہیں وہ آپ کو کنٹرول کرے گا، اس طرح کہ آپ کا بہت ہی بڑا نقصان ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ آپ کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنے نفس پر قابو نہ پائیں گے اور اپنے دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں جوڑیں گے، تو آپ کبھی بھی اپنے آپ کو ایک با کردار شخصیت نہیں بنا سکتے۔ پاک کردار شخصیت آپ کبھی نہیں بنا سکتے۔ ہمارے دل جو اطمینان پاتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو فطری اسی طرح بنایا ہے۔ تو جب انسان اپنی فطرت میں ہوتا ہے تو وہ بہت ہی سکون اور امن میں ہوتا ہے۔ جیسے کہ قرآن میں اس آیت میں، سورہ رات کی اس آیت میں فرمایا گیا کہ بے شک اللہ کی یاد سے ہی، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر، اس کی یاد اور اس سے جڑنے سے ہی ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو میں کیوں دل پر زیادہ توجہ دے رہی ہوں، کیوں ہمارے دل پہ ہمیں توجہ زیادہ دینی ہے؟ کیونکہ یہ دل ہی ہے جو فیصلے کرتا ہے۔ آپ کو نفسانی خواہشات آئیں گے، آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی میں کیوں سنوں ان کی، انہوں نے کہا تو میں مان لوں؟ نہیں۔ اور کئی دفعہ ہمارے دل پر اثر بھی نہیں ہوتا ہے، ہم سن لیتے ہیں پر کچھ اثر بھی نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ رمضان المبارک میں اتنے سارے دروس سن رہے ہیں، اتنی اچھی اچھی باتیں سب آپ سن رہے ہیں، کتنے آپ کے دل پر اثر کیے اور کتنے آپ نے عمل میں لے آئے، تو وہاں کہیں نہ کہیں آپ کے نفس پر آپ کو قابو نہیں ہے۔ آپ کا نفس کہتا ہے یہ تو بہت ساری دروس ہیں، سارے عمل کر لیں، سب عمل کر لیں۔ ہاں، کوشش تو کریں
کہ آپ عمل کریں, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا پرفیکشن نہیں دیکھتا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی کوشش دیکھتا ہے, آپ کی کوشش دیکھتا ہے. جس نے اس نفس کو قابو کرنے کی کوشش بھی شروع کر لی وہ کامیاب ہے, وہ کامیاب ہے. سورہ شمس کی آیت جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس پر قابو کرنا شروع کر لیا اور اسے پاک کرنا شروع کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. تو ہمیں کوشش جاری کرنی ہے تاکہ ہم ہمارے کردار کو پاک بنا سکیں, تاکہ ہم ہمارے کردار کو پاکیزہ کردار بنا سکیں. جو پاکیزہ کردار ہوتا ہے وہ اخلاص نیت اور صالح عمل سے ہوتی ہے. اخلاص نیت کب اور کیسے جمع کر سکتے ہیں؟ کیسے ہم ہماری نیت کو اخلاص کے ساتھ بنا سکتے ہیں؟ کیسے؟ جب ہمارے نفس, ہمارا دل, ہمارا ذہن سب ہمارے کنٹرول میں ہو, یہ سارے اللہ کی طرف رجوع ہو, یہ سارے اللہ سے جڑے ہوئے ہوں. جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوا ہے نا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شیطان ہے اسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بنا دیا. تو جب آپ اپنے نفس پر اتنا کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو اچھائی کی طرف دوڑائیں گے تو آپ کا نفس خود آپ کو اچھائی کی تلقین کرے گا اور نیکی کی طرف آپ کو دوڑائے گا. تو یہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم نیتوں کو سدھاریں, اور جب ہماری نیتیں اللہ سے جڑ جائیں, اللہ کی رضا کے لیے ہو جائیں, تو پھر خود بخود ہمارے اعمال ایک مومن کے اعمال بن جاتے ہیں. ایک بندہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بندہ, اس کے اعمال خود بخود صحیح ہو جائیں گے. تو ہمیں ہمارے کردار کو پاکیزہ بنانا ہے. تو جب کردار کی بات آتی ہے تو کئی قسم کے کردار انسان کے اندر ہوتے ہیں, بہت سارے. ہمارے اندر کردار یعنی ہم کہیں ہمارا کیریکٹر یا ہم کہیں پرسنالٹی, جب یہ ساری چیز ملتے ہیں, آپ کا دل, آپ کا نفس, آپ کا دماغ, آپ کی روح اور آپ کا جسم, یہ 5 چیزیں مل کر بنتا ہے آپ کا کردار, بنتا ہے آپ کی پرسنالٹی, بنتی ہے آپ کا کیریکٹر. یہ ہے آپ کی پہچان. جب کوئی آپ کا نام لے تو وہ آپ کو آپ کے کردار سے پہچانیں گے, نہ کہ آپ کی شکل, نہ کہ آپ کی صورت, نہ کوئی اور چیز. ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمارے کردار سے پہچانتا ہے, وہ ہمیں اپنے پاکیزہ کردار سے پہچانتا ہے. تو میں آپ کو لے چلوں گی کہ انسان کئی کردار کے ہوتے ہیں, کئی پرسنالٹیز کے ہوتے ہیں, پر ہمیں کس پرسنالٹی پہ ہونا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ. جب ہماری پرسنالٹی بنتی ہے, ہمارا کیریکٹر جب بنتا ہے, تو اس کیریکٹر کو بننے میں ایک نظم العین ہوتا ہے, یعنی ایک گول. جیسے کہ آپ کچھ کام کر رہے ہیں تو ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی نیت ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی آبجیکٹیو اور گول ہوتا ہے. جیسے کہ آپ چائے بنا رہے ہیں مثلا, کیوں؟ پینے کے لیے, تاکہ آپ کو نیند جائے, یا پھر آپ کا سر درد کم ہو, یا پھر کچھ بھی. تو ہر چیز کے پیچھے نیت ہوتی ہے. آپ کسی کو صدقہ کر رہے ہیں, نیت شاید آپ بیمار ہیں, یا آپ اللہ کی رضا کے خاطر ہی کر رہے ہیں, یا آپ کے اولاد پریشان ہے, یا کچھ اور. تو بہت ہی ایسے ریزنز ہو سکتے ہیں. تو ہر عمل آپ کی زندگی میں دیکھیے, کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کے پیچھے کوئی نیت نہ ہو. آپ سوچتے نہیں ہیں پھر بھی اس کے پیچھے نیت ہوتی ہے. جیسے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کے پیچھے یہ نیت ہوتی ہے کہ میں اپنی بھوک اور پیاس کو بجھاؤں اور میں
अपने आप को सेहतमंद बनाऊं ताकि मैं एक अच्छी इंसान, अच्छी मुसलमान बनूं और ये मेरी पहचान बनेगी इस दुनिया में। इस तरह नियत होती है, आप सोचते नहीं है पर हर चीज में नियत होती है, और ये हमें सोचना भी चाहिए। जब हम ब्लाइंडली कोई चीज करते हैं तो इसका मतलब हमें तदब्बुर नहीं है, हम हमारी अक्लों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम हमारे उन आज़ा का, उन चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अता किए। तो अब जो नियतें होती हैं, जो गोल होता है, वो कई किस्म के होते हैं। जैसे हम नस्बुल आइन कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहें एम, ऑब्जेक्टिव और गोल, तो वो कई किस्म के होते हैं। पहली जो लीस्ट किस्म, सबसे कमतर, द लीस्ट किस्म जो होती है वो खुद परस्ती, या हम कहें इगोटिज्म, नफ्स का पुजारी कह लें, जिसको अपनी जात के अलावा कोई और मकसद ही नहीं, जिसने अपनी जात को ही अपना मकसद बना लिया है। उसका मकसद क्या है कि वो अपनी जात को सेटिस्फाई करे, वो अपने नफ्स को सेटिस्फाई करने, बस नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश में लगा रहता है और वही अमल करता है। अपनी जात को बढ़ावा देना, इस दुनिया की ऐश इशरत और कामयाबी और मुआशरे में ऊंचा मकाम, पावर, ये सारी चीज हासिल करना उसका मकसद होता है। तो आप देखिए, दुनिया के 80% ऑफ इंसान का यही मकसद है कि वो अपनी दुनिया में कुछ मकाम बनाए, कुछ पावर बनाए। अगर हमारा भी नस्बुल ऐन की बुनियाद ये हो गई, तो जो हमारा किरदार वजूद में आएगा, तो सोचिए वो कैसा होगा। बस खुद परस्त, खुद गर्ज और इतना खराब और घटिया होगा, जिसको ना कोई इंसान पसंद करेगा, ना ही अल्लाह रब्बुल इज्जत। तो हम इस लेवल में कभी नहीं जाना है। एक मुसलमान खुद परस्त खतन नहीं हो सकता, खुद परस्त खतन नहीं हो सकता। दूसरा जो लेवल है, इससे बढ़कर, इससे थोड़ा बुलंद मुआमला जो है, उस शख्स का है जो कौम परस्त है, जो अपनी कौम की बेहतरी के लिए कोशिश करता है। कौम परस्ती एक सेक्ट या एक ग्रुप की भलाई के लिए जो काम करता है, जैसे कि बहुत सारे हैं हमारे पास, पॉलिटिकल लीडर्स भी है और बहुत सारे लोग इजमा से कुछ कर रहे हैं। जैसे कि आप ले लें, मदरसे में बहुत सारे टीचर्स होते हैं, सब मिलकर इज्तिमा करते हैं। क्यों? उनके अंदर कुछ एक नियत है, वो चाहते हैं कि वो उनकी कौम सुधर जाए, कुछ उनका एक मकसद है। और वैसे ही बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो चाइल्ड मैरिज को रोक रहे हैं, और बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो बच्चों को काम करने से रोक रहे हैं, यानी चाइल्ड लेबर। तो ऐसे अलग अलग किस्मों से हमें देखना मिलता है जो कौम परस्त लोग होते हैं। तो ये लोग कौम के साथ बहुत ही मुखलिस होते हैं, बहुत ही मुखलिस, और ये लोग कौम की खिदमत करने में अपने आप को मशक्कत में डालेंगे और इतनी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हो जाएंगे, चाहे वो कुछ भी, कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो उनकी मफाद से पहले उन्हें कौम का मफाद होता है, वो कौम के मफाद को मुकद्दम रखते हैं, और ये कौम को कभी धोखा नहीं देते, कभी गद्दारी नहीं करते। ये किरदार उनके अंदर होता है जो कौम से मोहब्बत रखते हैं। तो ये एक लेवल है। तो नफ्स के बजाय कुछ और आ गया, यानी कुछ अच्छाई आ गई है इसके अंदर, कुछ अच्छाई आ गई है। इससे बढ़कर वो इंसान होता है जो वतन परस्त है, पूरे वतन की भलाई, अपने वतन की भलाई। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जो इंसान, यानी एक मोमिन अपने वतन से मोहब्बत रखता है ना, अपने वतन से मोहब्बत रखना भी ईमान का हिस्सा है हमारे लिए। तो वतन की भलाई, वतन की मोहब्बत, ये भी एक नस्बुल आइन है, जिसमें इंसान बस अपने वतन के लिए जीता है। इससे बढ़कर है इंसान परस्ती, ह्यूमनिज्म, हर इंसान की भलाई,
وہ انسان جو ہر انسان کی بھلائی چاہے، ہر انسان سے محبت کرے، اور تمام انسان ہیں ان کی بھلائی، ان کی بہتری کو اپنا مقصود بنا لے اور ہر کسی کی خدمت میں لگ جائے، تو ایسے بھی انسان ہوتے ہیں۔ مگر ان سب سے بڑھ کر جو ہے، ان سب سے جو اونچا نصب العین ہے، ان سب سے جو ایم بڑھ کر ہے، وہ ہے خدا پرستی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاطر جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جو بھی قرآن نے فرمایا، جو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو کر گزرنا۔ تو سمجھیے، کوئی انسان اللہ کو پہچانتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتا ہے اور اللہ کے خاطر کرتا ہے، تو کیا وہ کوئی بھلائی سے محروم ہوگا؟ کیا اس کے اندر انسان پرستی، وطن پرستی اور قوم پرستی نہیں ہوگی؟ ہوگی، بالکل ہوگی۔ جو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا شریک مانتا ہے، وہ لا الہ پر جس کو یقین ہوتا ہے، تو وہ انسان سب سے بہترین کردار کا انسان ہوگا۔ وہ انسان اس دنیا کا سب سے بہترین کردار کا شخص ہوگا۔ اس کی شخصیت ایسی ہوگی جو پوری کائنات میں نہیں ہوگی۔ ویسے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں دیکھا؟ وہ ہر انسان سے محبت کرنے والے تھے، وہ غیر مسلمانوں سے ہمدردی کرنے والے تھے، وہ اپنے وطن سے محبت کرتے تھے، وہ اپنے شہر مکہ سے محبت کرتے تھے۔ جب انہوں نے ہجرت کیا تو کیا کیفیت تھی ان کے دل کی؟ وہ اپنی قوم سے محبت کرتے تھے، وہ اپنی قوم سے محبت کرتے تھے۔ تو یہ کردار ہمارا بنتا ہے جب ہم اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑیں اور اللہ کو اپنا الہ مانے، اللہ کو ہمارا ایک الہ مانے۔ میں اب آپ کو ایک آیت کی طرف لے چلتی ہوں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے، یہ ہمیں سمجھنے کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کو پہچانتا ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تو سوچئے کیا کیفیت ہوگی وہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں ترجمہ پڑھ دوں آپ کے سامنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور بعض لوگ وہ ہے جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، دوسروں کو اللہ کے شرکا بناتے ہیں، وہ ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ کئی ایسے دنیا میں لوگ ہیں، کیوں اللہ کو پہچانتے نہیں، کیوں اپنے الہ کو پہچانتے نہیں؟ وہ سارے اللہ کی جگہ کسی اور کو دیتے ہیں، کسی اور کو ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ ہمارے لیے درد اور دکھ کی بات نہیں ہے؟ تو ہماری کیا کوشش ہونی چاہیے؟ کم از کم لوگوں کو بتائیں کہ شرکا کوئی نہیں، صرف ایک اللہ کی، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا الہ نہیں، کوئی ہمیں پیدا کرنے والا نہیں، کوئی ہمیں موت دینے والا نہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اپنی محبت میں زیادہ سخت ہیں۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا، اگر وہ اس وقت کو دنیا میں ہی دیکھ لیں، جب وہ عذاب دیکھیں گے تو یہ جان لیں گے کہ بے شک ساری کی ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے۔ تو دیکھیے اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں، میں غیر مسلمانوں کی بھی بات نہیں کر رہی، مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں، جو اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا نصب العین بناتے ہیں۔ کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہیں؟ کیا ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کو نصب العین بنائے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا طلب کر رہے ہیں؟ ہاں یا نہ؟ آپ جواب نہ دیں، بس اپنے دل میں سوچیں، کیا ہماری نیتیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے جم رہی ہیں؟ ہاں،
بہت سارے ایسے عمل کرتے ہیں، بھلے ہی وہ نیکی عمل ہو، عبادت کے عمل ہو، ہم ہمارے نیتوں میں خالص نہیں ہے، تو ہمارے نیتوں کو خالص بنائیں۔ اس کے ساتھ جب آپ کسی سے مدد طلب کریں، کسی سے دعائیں طلب کریں، یا کسی سے کچھ اور مقصد طلب کریں، تو اپنے ذہن میں ذرہ برابر بھی یہ نہ سوچے کہ وہ انسان میری مدد کرے گا، یا اس سے مجھے شفا عطا ہوگی، یا وہاں سے میرا مقصد پورا ہوگا، تو یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے ذہنوں میں ہمیں بٹھانا ہے، بس اس طرح ٹھوک کے بٹھانا ہے کہ ہم بس ہٹے نہ ہمارے اس ذہن سے، اور ہماری نیتوں کو ہم سدھاریں۔ ہم اپنا محبوب اللہ کے مد مقابل کسی کو نہیں بنانا ہے۔ ایسی محبت جیسی اللہ سے کرنی چاہیے، کسی اور سے ہم کبھی نہ کریں، کسی اور سے ہم کبھی نہ کریں۔ تو ہم یہ سمجھ گئے کہ جو صاحب ایمان ہوتے ہیں، جو ایمان لانے والے مومن ہیں، جو کہ ہم ہیں، وہ سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنے والے، سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے۔ تو جب ہم اللہ سے محبت کرنے لگتے ہیں تو ہم اس کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ان کے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہم دوڑے دوڑے چلے جائیں گے، کہ اس طرح ہم با کردار پاکیزہ شخصیت بن جائیں گے۔ تو ہماری نیتوں کو سدھارنا بڑا ہی اہم ہے ہمارے کردار کو سدھارنے میں۔ جب یہ محبت اور عمل ہمارے اندر آ جائے گا تو پھر آخرت کا مقصود ہونا، یعنی یہ آنے والا ہے، یہ ذہن بھی ہمارے اندر بیٹھ جائے گا۔ پھر ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو ہر عمل میں مشغول رکھیں گے، اس طرح کہ ہمارا کردار پاکیزہ ہو جائے گا، اور ہم اس دنیا میں کامیاب ہو کر دوسری دنیا میں چلے جائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ جو کردار کی اہمیت ہے وہ تو ہمیں بہت ہی چیزوں سے پتہ چلتی ہے۔ اب میں نے بتایا کردار کیا ہے اور کیسے ہم بنا سکتے ہیں۔ یہ اس کی اہمیت آپ کو قرآن سے اور کئی ایسی احادیث سے آپ کو مل جائیں گی۔ اس کی اہمیت جو ہے اسلام میں، کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو کہ اخلاق میں، جو کہ کردار میں، جو کہ کیریکٹر میں سب سے اچھا ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ سب سے اچھے اخلاق والے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اور ایسی کئی احادیث ہیں جو کہ میں آپ کو ساری جمع نہیں کر سکوں گی، مگر ساری احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اخلاق کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اور اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ سدھارنے کی کس لیے ضرورت ہے؟ کیونکہ ہمارا جو دل بنایا گیا ہے وہ ہے ہی کمزور، وہ تبدیل ہونے لگتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا، قلب کا مطلب ہوتا ہے تبدیل ہونا، اور اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا ہے کہ یہ دل جو ہے ہمارا وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہے اور تبدیل ہوتا ہے، اور اس پر گناہوں کی زنگ پڑ جاتے ہیں، پھر اس کو دھویا بھی جا سکتا ہے۔ تو اس دل کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ معارج کی اس آیت میں کیا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک انسان بڑے کچے دل والا بنایا گیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے دل کو بہت ہی زیادہ کمزور اور بہت ہی زیادہ بدلنے والا بنایا ہے۔ تو یہ بہت ہی تبدیل ہونے لگتا ہے کیونکہ یہ بہت کمزور بنایا گیا ہے۔ ویسے ہی
दूसरी आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह मारिज की आयत 20 में ये भी फरमाया है, जब इसे मुसीबत पहुंचती है तो हड़बड़ा उठता है, और जब इसे राहत मिलती है तो बुखल करने लगता है। हमारी फितरत ये है, हमारे दिल की फितरत ये है कि ये कमजोर है, परेशानियों में हड़बड़ा उठ जाता है, और जब नेमतें हासिल होती हैं, रहमतें मिलती हैं, तो बुखल करने लगता है। तो हमारी जो तख्लीक हुई है हमारे इस दिल की, तो वो फुर्तीलेपन के साथ है, ये कमजोर है। तो हमारे ये वजूद का जो हिस्सा है, जो आलम कल्क से बना हुआ है, जैसे कि हमारा जिस्म, दिल, जहन, ये सारे, और हमारा नफ्स जो है, इसमें सारी कमियां हैं, सारी खामियां हैं। तो जो दूसरा हिस्सा हमारे खिलकत का है, वो रूह, वो इससे वाबस्ता नहीं है, यानी ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है हमारी रूह, मगर जब ताल्लुक टूट जाए तो फिर कुछ काम नहीं आता। तो जब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में हमें नसीहतें फरमाई, बार बार नसीहतें फरमाई, क्यों बार बार नसीहतें फरमाई? क्या हमें एक दफा नसीहत करना काफी नहीं था? क्यों क्यों नसीहत फरमाई? क्योंकि हमारा नफ्स हमें हमेशा रोकता है। तो जब हमारा दिल मान जाए तो फिर सब काम हम कर लेते हैं। सारी दुनिया चाहे उसे बुरा भला कहे और कोई हमें उस चीज में साथ न दे, फिर भी हम उसे कर गुजरते हैं, जब हमारा दिल उस पे मुतमईन हो जाए। दुनिया की हर बड़ी सी बड़ी नेमत और हम पसंदीदा चीज छोड़ सकते हैं जब हमारा दिल मान जाए। तो हम किसे इला बनाए हैं? हमने किसे इला बनाया है? हमारे नफ्स को, हमारे इस दिल को, इस चीज को हमने इला बनाया है। हमारे दिल की ख्वाहिश के पीछे हम हर चीज कुर्बान कर डालते हैं, चाहे वो अमल किताबुल्लाह से टकराता हो, चाहे वो अमल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है उनसे टकराता हो, हम कई दफा छोड़ देते हैं और उनसे हम दूर हट जाते हैं। भले ही हमें ये पता है कि हमारी मौत हक है, हमारी मौत हक है, फिर हम क्यों इस दुनिया में इस तरह दौड़े हुए और इसके पीछे पड़े हुए हैं? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे दिल में उम्मीद भी रखी है, ये सारे ख्यालात, ये सारे इमोशंस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे दिल में रखे हैं। तो अब ये एक बहुत बड़ा सवाल आपके लिए, मैं आपसे इसके जवाब की मुंतजिर हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी जो तख्लीक की, यानी जो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया है, किस लिए बनाया? बहुत ही मोटी बात है, बस एक बात में आप बता सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें क्यों बनाया। कोई जवाब? क्यों बनाया? कोई ऐसी आयत जो हमें इसका सीधे से जवाब देती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें क्यों बनाया? सीधी आयत ले लें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें क्यों बनाया। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें उसकी इबादत के लिए बनाया है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर प्यारी बहनों, जो कि आपने जवाब दिया है। बारकल्लाहु फीक, अल्लाह आपके इल्म और अमल में इजाफा अता फरमाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अपनी इबादत के लिए बनाया। तो इस इबादत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये सारी चीज क्यों बनाई? हमारा जिस्म, हमारा दिल और हमारी रूह, ये सारी चीज, फिर मौत। क्या आपने कभी सोचा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब हमें इबादत के लिए ही पैदा किया तो ये सारे क्यों है? ये सारी चीज क्यों है?
तो इबादत के लिए भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें क्यों पैदा किया? कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास कोई और मखलूक नहीं थी जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करे, जो कि उसकी हम्द बयां करे, जो कि उसकी पाकीज़गी बयां करे, जो कि उसको पहचाने, जो कि उसके हुक्म को बजा लाए? क्या ऐसी कोई मखलूक नहीं थी जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें पैदा की? क्यों? तो ये बहुत ही बड़ा सवाल है। देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी तख्लीक की, इसका बुनियादी मकसद है अल्लाह की इबादत। अगर सिर्फ यही मकसद था तो इंसान को पैदा करने की जरूरत क्या थी? जबकि अल्लाह के नूरानी मखलूक, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ताबे फरमान फरिश्ते मौजूद थे। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में इस तरह मशगूल है, इस तरह अल्लाह के ताबे और फरमान है कि हर वक्त तस्बीह और अल्लाह का जिक्र और अल्लाह की इबादत, अल्लाह के सजदे, और हर वक्त उसकी तस्दीक में लगे रहते हैं, हर वक्त उसकी हम्द बयां करने लगते हैं। और ये सवाल बहुत ही अहम है। अभी हमने इसको यानी इसका डिस्कशन हम कर रहे हैं, ये सवाल फरिश्तों ने भी किया था अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। आपने सुना होगा कई दफा कि फरिश्तों ने भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से पूछा, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि मैं अपना नायब बनाना चाहता हूं, मैं इस दुनिया में इंसान बनाना चाहता हूं जो कि, तो फरिश्तों ने फरमाया कि ए अल्लाह, क्यों क्यों इंसान को पैदा करना चाहते हैं जो कि दुनिया में फसाद बर्पा करेगा और खून रेजी करेगा? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि इबादत के लिए। तो फरिश्तों ने कहा कि उस इबादत के लिए हम मौजूद हैं, जो कि हर वक्त हम आपकी इबादत में मशगूल है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा कि तुम वो नहीं जानते जो कि मैं जानता हूं। तो क्या है, क्या फर्क है, क्या फर्क है इस नूरानी मखलूक में और इस इंसानी मखलूक में? फर्क बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा फर्क है। तो जो फरिश्तों की इबादत है वो बहुत मुख्तलिफ है। वो कैसी मुख्तलिफ नौइयत की है कि उनके सुपुर्द जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो इबादतें हैं वो सारी मुख्तलिफ है। कैसे कि फरिश्तों के मिजाज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये ना रखा कि वो इबादत का इनकार कर सके। उनके अंदर इनकार का इम्कान ही नहीं है, उनके अंदर इबादत को छोड़ने की सलाहियत ही नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके अंदर ना ही नफ्स रखा है, ना ही अपने अक्ल से सोचने की सलाहियत रखी है, ना कि उनके लिए ऐसा बदलने वाला दिल रखा है जो कि वो अपनी सोच और समझ से फैसला कर सके। उनके अंदर गुनाह का कोई इम्कान ही नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस मखलूक के अंदर गुनाह करने का हर इम्कान खत्म कर दिया। ना उन्हें भूख लगती है, ना उन्हें प्यास, ना कोई जिस्मानी शहवत का तकाजा उनके अंदर है। गुनाह तो दूर, उनके अंदर कोई गुनाह के वसवसे गुजरते भी नहीं है। तो गुनाह की ख्वाहिश या उस पर इकदाम तो बहुत ही दूर की बात है। और इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी इबादत पर कोई अजर सवाब भी नहीं रखा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए बहुत ही मुख्तलिफ फैसला किया है। हम बहुत ही ज्यादा स्पेशल, जो कहे ना स्पेशल, इस दुनिया के सबसे स्पेशल मखलूक है हम। क्योंकि फरिश्ते जब उनको गुनाह करना आता ही नहीं और वो कभी सोच भी नहीं सकते हैं, तो फिर उनका क्या कमाल है? उन्हें जन्नत का अज्र देना वो तो हो ही नहीं सकता। जैसे कि अब एक मिसाल ले लें आप
ایک بچہ ہے جو کہ بہت ہی امیر باپ کا بیٹا ہے، اور ایک بچہ ہے جو بہت ہی غریب ہے۔ ایک بچہ جو کہ بہت امیر ہے، اس کے باپ نے اس کو ایک ڈگری خرید کر دلوا دی، یعنی بہت ہی بڑے یونیورسٹی سے اس کو پیسہ بن کر اور اس کے لیے ڈگری خرید لی۔ اور ایک بچہ ہے جس کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، نہ پیسہ ہے، نہ کسی کی مدد ہے، نہ کوئی وہ بڑی یونیورسٹی میں پڑھ سکتا ہے، پر اس نے اپنی محنت سے وہ مقام حاصل کیا۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ ویسے ہی ایک مثال لے لیں دین کی طرف سے۔ ایک نابینا شخص ہے جو بینائی سے محروم ہے، اسے کچھ دکھتا نہیں، تو اس سے کبھی کوئی آنکھوں کا گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ایک شخص لے لیجیے جس کے پاس آنکھ ہے اور وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ سکتا ہے، پر اگر وہ اللہ کے خوف سے گناہ سے رک جاتا ہے اور وہ کسی غیر محرم کو دیکھنے سے یا برائی دیکھنے سے رک جاتا ہے، تو اس پر کیا اجر و ثواب ہو سکتا ہے؟ تو کس کے لیے مشکل ہے؟ انسان کے لیے مشکل ہے۔ تو پھر کیسے انسان اعلیٰ مخلوق نہیں ہوئی؟ تو کیسے ہم اعلیٰ مخلوق نہیں ہوئے؟ کیسے ہمارا درجہ بلند نہیں ہے؟ میں یہاں پہ فرشتے اور انسان کا کمپیریزن نہیں کر رہی ہوں، بس یہ میں بتا رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہم بہت ہی خاص ہیں، ہم بہت خاص ہیں۔ بظاہر دونوں طرف، یعنی وہ نابینا شخص اور جس کے پاس بینائی ہے، دونوں بھی گناہ سے بچ رہے ہیں، مگر دونوں کے عمل میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جیسے پہلے شخص کا گناہوں سے بچنا کوئی کمال نہیں، ویسے ہی فرشتوں کی عبادت میں مشغول رہنا اور بھوکے رہنا یا اللہ کے سجدوں میں رہنا میں کوئی کمال نہیں۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے، وہ کئی حاجتوں سے پیدا کیا۔ اس نے ہمیں اتنے سارے حاجتوں سے پیدا کیا کہ ہم اس ساری چیزوں کو لے کر چلنا بہت ہی مشکل ہے ہمارے لیے۔ تو اس کے لیے انسان اگر بہت ہی بڑے مقام پر بھی پہنچ جائے، یعنی نیک سے نیک اتنا نیک کہ وہ اگر نبی بھی ہو تو اس کے اندر بھی یہ ساری حاجتیں موجود ہیں، وہ بھی کئی حاجتوں میں گرفتار ہے، جیسے بھوک اور جسمانی تقاضے ان کے اندر بھی موجود ہے۔ تو یہ حاجتیں ہماری ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں موت بھی دی، اس لیے دی تاکہ ہم انہی چیزوں میں مشغول ہو کر ہمیشہ نہیں رہیں، تاکہ ہمیں ایک اینڈ دکھائی دے، تاکہ ہمیں ہماری آخرت نظر آتی رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگی کو اتنا خوبصورت پلان کیا، اتنا خوبصورت سانچے میں ڈھالا کہ ہم اچھے بن کر رہ سکتے ہیں اس دنیا میں، ہم اچھے انسان، اللہ کے بندے بن کر، اچھے کردار کے شخص بن کر ہم رہ سکتے ہیں۔ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے خوبصورت سانچے میں ڈالی۔ تو ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نبی اور رسول جو بھیجے، انسان ہی بنا کر کیوں بھیجی؟ انسان ہی نبی اور رسول کیوں بھیجی؟ جیسے کہ اور قوموں کا، مشرکین کا یہ بہت ہی بڑا انکار کی وجہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے کو نبی کیوں بنا کر بھیجا جو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے اور جو ہماری طرح بازاروں میں گھومتا ہے۔ یہ آپ نے کبھی تفسیر میں پڑھا ہوگا۔ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے بنا کر بھیجا؟ تاکہ ہمارے سامنے ایک مثال قائم ہو، تاکہ ہمیں عمل کرنے میں آسانی ہو۔ اگر کوئی فرشتہ اللہ بھیجتا تو ہم یہ کہتے کہ فرشتے کے لیے آسان ہے، اس کے اندر تو کوئی نفس ہے ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتے کے اندر کوئی گناہ کا امکان چھوڑا ہی نہیں، تو ان کے لیے تو آسان ہے کہ وہ نیک اور اللہ کے چاہنے والے بن جائیں، پر ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو اس وجہ سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ہمارے رسول اور نبی بھی ایسے بنا کر بھیجے جو ہماری طرح ایک انسان ہے، جن کو بھوک لگتی ہے، جن کے اندر ہر وہ خواہش موجود تھی، ہر وہ خواہش موجود ہے جو کہ ہم عام انسان کے اندر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہارا عمل ہوگا، جو کہ تم ہر برائی سے بچ کر اللہ کی رضا کے خاطر کرو گے، اللہ کی رضا کے لیے کرو گے، اس کا ہمارے پاس بہت ہی بڑا اجر ہے۔ یعنی یہ تمہارا عمل ہمارے پاس بہت ہی اہم ہے۔ فرشتوں کے عمل پر کوئی جنت نہیں ہے میری پیاری بہنوں، ہمارے عمل پر جنت ہے۔ کیا ہمارا عمل کا درجہ ہے، سوچئے آپ، پھر کیوں ہم اسے گنوائیں؟ تو ہمارے عمل پر جنت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ ہمارے گناہوں سے بچنے کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر ہمیں جنت عطا کی۔ یعنی میری پیاری بہنوں، آپ کے جو عمل ہے، آپ کی جو نیکیاں ہیں، اللہ کے یہاں بڑی قدر و قیمت رکھتی ہیں، اللہ کے یہاں بہت ہی اسپیشل ہے۔ تو ہم ہمارے نفس پر اگر قابو کر لیں گے تو ہم انشاءاللہ جنتی بن جائیں گے۔ اگر ہم ہماری آنکھوں سے گناہ روک دیں، یعنی آنکھوں کا گناہ، ہمارے منہ، ہمارے جسم، ہر وہ گناہ سے اگر ہم رک جائیں، ہر ہمارے قدم کو گناہ کی طرف بڑھنے سے روک لیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بہت ہی زیادہ اجر عطا کرے گا۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ آپ کے اندر گناہ کا خیال نہیں آئے، گناہ کا خیال آئے گا، بے شک گناہ کا خیال آپ کو آئے گا، مگر ہمیں اسے روکنا ہے اس گناہ کے خیال کو۔ جیسے کہ ایک بہت ہی اچھا واقعہ میں آپ کو سناؤں، جو کہ یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ تھا، جس میں جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو مائل کیا اپنی طرف، تب انہوں نے کیا کیا؟ ان کے دل میں کیا گناہ کا خیال نہیں آیا تھا؟ ان کے دل میں بھی گناہ کا خیال آیا تھا۔ وہ تو نبی تھے، وہ تو اللہ کے نبی تھے۔ تو میری پیارے بہنوں، آپ ہار نہیں ماننی ہے کہ میں چاہے کتنی کوشش کر لوں، میرے اندر گناہ کا خیال آ رہا ہے اور میرے اندر نفسانی خواہشات آ رہے ہیں، میرے نیت کو سدھارنا بہت مشکل ہے، میری ہر نیت خالص نہیں بن رہی ہے، تب آپ مایوس نہیں ہونی ہے، کیونکہ وہ خیال پر اللہ آپ کو کوئی گناہ نہیں رکھتا، وہ سوچ پر اللہ نے کچھ لکھا نہیں ہے، اللہ کے فرشتے نے کچھ لکھا نہیں ہے۔ لکھنا اور آپ کے ڈیڈز ریکارڈ ہوں گے صرف اور صرف آپ کے عمل پر۔ تو سوچ آنے پر آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ اس سوچ کے مختلف آپ کو عمل کرنا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے کیا تھا کہ نہیں، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں اللہ سے خوف کرنے والا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اور انہوں نے یہ کام کرنے سے رک گئے تھے۔ تو جب ہمارے اندر نفس نہ ہوتا تو پھر چاہے کوئی بھی ہمیں 1000 دفعہ بھی گناہ کی دعوت دے دے تو ہم نہیں کریں گے، مگر کمال اسی میں ہے کہ ہم گناہ کا خیال آنے کے باوجود ہم اپنے آپ کو روکیں۔ تو ہمارے تخلیق کا مقصد ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے، اپنے نفس کو کنٹرول کر کے صبح سے شام تک اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی اور کام نہ کریں۔ کیسے؟ جب آپ کے ہر عمل میں سوچیں گے اور ہر عمل میں اللہ کی رضا حاصل کریں گے تو وہ ہر عمل آپ کی عبادت میں شمار ہوگا۔ ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے بنایا۔ تو آپ سمجھیے کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ نہیں کہا کہ ہر وقت سجدے میں رہو، ہر وقت نماز پڑھو، ہر وقت قرآن پڑھو، یہی عبادت نہیں ہے میری بہنوں۔ عبادت کیا ہے؟ جب آپ گناہ کے خیال کو روک کر اس عمل سے رک جائیں گے۔ آپ کسی کو صدقہ دے رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور ساتھ اس کی اور بھی نیت کر سکتے ہیں آپ کہ اللہ مجھے اس میں شفا عطا کرے یا پھر میری پریشانی دور کرے۔ آپ
اگر یہ سوچیں گے بھی نہیں اور نیت بھی نہیں کریں گے پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس طرح آپ کی پریشانیوں سے دور کر دے گا اور آپ کو شفا عطا کرے گا اور آپ کو صحت عطا کرے گا. یہ بائی پروڈکٹس ہے ہمارے نیک عمل کے، یعنی وہ آپ چاہے نیت کریں یا نہ کریں اللہ دے گا آپ کو. وہ رحمان الرحیم ہے، وہ بہت ہی زیادہ ہم پر مہربان ہے. تو دیکھیں کیسے اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر رحمان ہے. ایک قرآن کی آیت مجھے یاد آ گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنوں کی جان اور مال کے بدلے، اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کے بدلے مومنوں کی جان اور مال خرید لیے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری جان اور مال کو خرید لیا ہے. کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں. جنت کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے جان اور مال کو خرید لیا. تو ہمارے جان اور مال تو بک چکے، ہماری جان بک چکی، پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا رحیم ہے کہ ہماری جان بھی ہمارے ہاتھ میں رکھی اور مال بھی ہمارے ہاتھ میں رکھا اور ساتھ میں عقل دی اور کہا کہ فیصلہ کرو اپنے مطابق، اور پورا اختیار ہمیں دے دیا اور کہا کہ میرے بندے بن کر میرے پاس لوٹو، میرے مخلص بندے بن کر میرے پاس لوٹو. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر یعنی رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں. تو میں آپ کو چند چیزیں بتاؤں کہ کیسے ہم اپنے آپ کو نیک بنا سکتے ہیں اور کیسے ہم اپنے آپ کے نفس پر قابو پا سکتے ہیں. تو ان چیزوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے مخصوص عبادتیں رکھی ہیں. تو یہ مخصوص عبادتیں، میں روزانہ کی جو ہمارے نیت اور عمل اس کی بات نہیں کر رہی ہوں، جو مخصوص عبادتیں جیسے کہ 5 نمازیں ہیں اور اسلام کے 5 ارکان بھی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے کیوں رکھی؟ تاکہ ہمیں ہمارے زندگی کے مقصد کو پورا کرنے میں مدد ہو. جیسے ایک مثال لے لیں، آپ کو کوئی امتحان کے لیے پڑھنا ہے اور تھوڑا مشکل امتحان ہے، تو آپ پڑھ رہے ہیں، تھوڑی دیر پڑھ رہے ہیں اور پھر چھوڑ رہے ہیں، یا پھر آپ کا ذہن اس پہ بیٹھ نہیں رہا ہے، آپ ہر طرح کی سوچ آپ کے دماغ میں آ رہی ہے. تو اگر آپ کو کوئی آئے اور کہے دیکھو تمہارا امتحان ہے، چلو پڑھو، میں تمہاری مدد کروں گی، چلو امتحان میں اپنے ذہن کو تیز کرنے کے لیے تھوڑا دودھ پی لو اور کچھ یہ کھا لو، فروٹس کھا لو، تمہیں بھوک لگی ہوگی، اور تھوڑا پانی پی لو. کیا ہو رہا ہے؟ یہ سارے غذا مل رہی ہے ہمیں. کیوں؟ ہمارے مقصد جو ایگزام ہے اس کو اچھی سی تیاری کرنے کے لیے، اس کی اچھے سے ہم تیاری کر کے ہمارے ایگزام میں پاس ہو جائیں گے، ہے نا؟ تو ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہمیں سارے اعمال دیے ہیں، بیچ بیچ میں مخصوص عمل، مخصوص عبادتیں دیے ہیں تاکہ ہم کر کے اپنے آپ کو سدھاریں، اپنی روح کی غذا بڑھائیں اور اپنے آپ کو اچھا کریں، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے کہ جب آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گی تو آپ بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں. ہر وقت آپ کو یہ ذہن میں آئے گا، اللہ یاد آئے گا، اور اس کے جو کوئی احکام ہے آپ کو یاد آئیں گے. ایسی ساری احادیثیں آپ یاد کر لیجئے کہ نماز کے کیا فائدے ہیں، کہ آپ کو نماز ہر برائی سے بچاتی ہے، ہر برائی سے بچاتی ہے. ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے رکھے ہیں ہمارے لیے. کیوں؟ کیونکہ سال بھر جو 11 مہینے ہم اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں دنیا میں، دنیا کے کاموں میں اور اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے بس مصروفیت، تو اس سے تھوڑا تبدیلی ہمارے اندر لانے کے لیے جو گناہ ہم سے سرزد ہو گئے ان 11 مہینوں میں، اس کی توبہ کروانے کے لیے، ہمارے نفس کی پاکیزگی کے لیے، ہمارے روح کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، ہمارے قلب پر جو سیاہی چھا گئی ہے ہمارے گناہوں سے، وہ سیاہی کو دھونے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مہینہ دیا ہے. تو میری پیاری بہنوں، یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی سنہرا موقع ہے، یہ بہت ہی سنہرا موقع ہے کہ ہم اس مہینے کو کس طرح استعمال کریں، ہم اپنے کردار کو سدھار لیں، اپنے نفس
پر قابو پر لیں، اپنے آپ کو نیک بندی بنا لیں. تو اس کے لیے ہم اس پر انشاءاللہ کوشش کریں گے. ویسے ہی زکوٰۃ ہے، کیوں؟ کیونکہ مال بہت عزیز ہے ہمارے لیے، مال بہت عزیز ہے. تو اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کریں. اگر زکوٰۃ نہیں بھی بن رہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کئی دفعہ فرمایا کہ صدقہ کرو جتنا آپ سے ہو سکا، چاہے کھجور کیوں نہ ہو، کسی کو روزہ دار کو افطار کرا دو. ویسے ہی صدقۃ الفطر رکھا ہے، یہ تو عام ہے سب کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارے عبادتوں کے طریقے، یہ سارے پلان کیے ہیں ہمارے لیے اتنا بہترین سانچہ دیا ہے ہماری زندگی کا کہ ہم ہمارے اس زندگی کے امتحان میں کامیاب ہی ہوں گے انشاءاللہ، اگر ہم اس طرح اس سانچے میں بن کے رہیں گے، اس سانچے میں ڈھل کے رہیں گے، اس کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اور رمضان کے بارے میں تو مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، کیونکہ آپ ہر دروس میں جو ہم کر رہے ہیں وہ آپ سن رہے ہیں کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے، کیا عبادتیں ہیں. اس میں 1000 مہینوں کی ایک رات ہے جو کہ شب قدر ہے. تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، بٹ ایک ایسی چیز میں آپ کو بتاؤں گی جو کہ بہت ہی آسان ہے اور جو کہ کرنے سے ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے اندر تبدیلی بہت آسانی سے لا سکتے ہیں. کیسے؟ کہ ہم جو روزانہ کرتے ہیں، ہماری پوری زندگی جو ہوتی ہے نا، جیسے ہم پیدا ہوئے، جب سے ہم کو عقل آئی ہے تب سے ہمارا اختیار ہے ہمارے ذہن پہ، ہے نا. اس سے پہلے تو ہم کیا کرتے تھے، کیسے ہمارا دن گزارتے تھے اور کیا کھاتے تھے، یہ سب ہمیں کچھ یاد بھی نہیں ہوگا اور ہم کوئی ترتیب سے نہیں کرتے تھے ہوں گے. پر جب سے ہمیں عقلیں آ گئیں، یعنی جب سے ہم تھوڑا شعور پا لیے، جب سے ہم بالغ ہو گئیں، تب سے ہمیں اپنا روٹین سمجھ آ جاتا ہے اور ہمیں یہ سمجھ آنے لگتا ہے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں. اور اللہ بھی ہمارے بالغ ہونے کے بعد سے ہی ہمارا حساب لیتا ہے نا. یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے بالغ ہونے کے بعد ہم جب شعور حاصل کر لیتے ہیں تب سے ہی ہمارا حساب و کتاب اللہ کے پاس ہے. تو یہ جو ساری ہماری زندگی ہے، جب سے ہم نے شعور حاصل کیا تب سے لے کے ہمارے بڑھاپے تک کی جو ہماری زندگی ہے وہ بس ایک روٹین ہی ہے. آپ اگر غور کریں تو ہر روز صبح آپ اٹھتے ہیں، نہاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں اگر غیر رمضان ہے، اس سے پہلے نماز ادا کرتے ہیں، پھر بچوں کو تیار کرنا ہو تو وہ کرتے ہیں، پھر اگر آپ کو کچھ پڑھنا ہے پڑھ لیتے ہیں، پھر نمازیں آتی ہیں بیچ میں، اس دوران کسی کی خدمت، کسی کا خیال کرنا ہے تو وہ کرتے ہیں، پھر کچھ خرید و فروخت، پھر تیاری شام کی، پھر آخری آپ کا سونا. تو اگر آپ دیکھیں یہ سائنس کی بات ہے، یہ ایک ایکسپیریمنٹل چیز ہے کہ ہم ہماری زندگی میں پورا جو کرتے ہیں 80% وہ روٹین ہی ہوتا ہے. صرف 20% تبدیلی ہوتی ہے، کچھ الگ چیز کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے کل جو آپ نے کیا وہی آج کر رہے ہیں. جیسے کہ رمضان میں آپ نے سحور کیا، پھر تھوڑی دیر نماز پڑھے، تلاوت کی، پھر سو گئے، آرام فرمائے، پھر اٹھے، کچھ دروس یا کچھ تیاری. اس طرح ہی آپ کا روٹین چل رہا ہے رمضان میں. تو ہمارا جو روٹین ہوتا ہے بس خاص موقعوں پہ تبدیل ہوتا ہے. وہ خاص موقع جیسے کہ عید ہے، یا کوئی رشتے دار آپ کے یہاں آ گئے، یا رمضان المبارک لے لیں، یا آپ حج عمرہ کر رہے ہیں، یا کہیں آپ سفر کر رہے ہیں، یا کسی کا انتقال ہو گیا ہے. تو یہ خاص موقعوں پہ ہی ہمارا روٹین تبدیل ہوتا ہے تھوڑا سا. تو اگر ہم اس پر غور کریں اور اگر ہم ہماری روٹین میں کوئی چیز لا لیں، پھر تو وہ ہماری زندگی بھر کی عادت بن کے رہ جائے گی. تو اگر ایک عمل بھی اگر آپ کے روٹین میں آپ شامل کر لیں تو آپ اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں. کیسے؟ سوچئے آپ کو روزانہ فجر میں اٹھنے کی عادت ہے اور آپ فجر میں اٹھ کر سیدھے سے اپنے کام میں لگ جاتی ہیں، جیسے کہ آپ کو کوکنگ کرنا ہے. تو
آپ تھوڑی تبدیلی کریے وہاں پہ کہ فجر پڑھتے ہی تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کر لیں، اور اس کو صرف ایک دن آپ فوکس سے کر رہے ہیں اس کو، پھر روزانہ اسے ایسے کریں. سوچے نہیں کہ کروں یا نہ کروں، نہیں آج دل نہیں پڑ رہا، نہیں ایسے نہیں، بس اس کو اپنے روٹین میں لائیے. پھر دیکھیے آپ کتنی زیادہ نیک اور اللہ کی پسندیدہ بندی بن جائیں گے. بڑی بڑی عبادتیں نہیں، رات بھر عبادتیں، دن بھر عبادتیں، یہ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو استقامت پسند ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ عبادت پسند ہے جو کہ استقامت سے ہو، چھوٹی کیوں نہ ہو پر استقامت سے ہو. تو یہ استقامت لانے کے لیے میری پیاری بہنوں، آپ کو اپنے روٹین کو تبدیل کرنا ہے. روٹین میں ہر تھوڑی دیر میں ہر چھوٹی جگہ کچھ چیز ایڈ کر لیں. قرآن کی تلاوت، تھوڑی دیر ذکر، پھر کسی کو چیریٹی، کسی کو تعلیم دینا، یا اپنے آپ کو سدھارنا، کوئی کتاب پڑھ کر، کوئی لیکچر سن کر، اس طرح. تو روزانہ کی ایک روٹین بنائیں تو آپ زیادہ بھٹکیں گی نہیں، اور آپ زیادہ اپنے نفس کی سنیں گی نہیں، کیونکہ ہر وقت آپ کو ایک نیکی ہوگی جو آپ کو کھٹکاتے رہے گی، جو آپ کو اس کی طرف توجہ دلاتے رہے گی. تو اس طرح ہر عمل کے بیچ میں کچھ نہ کچھ اللہ سے جوڑنے کا عمل آپ رکھ لیجیے. ایک چھوٹی سی مثال دے دوں میں آپ کو کہ جو نماز کی پابندیاں اور جو روزانہ کی ہماری روٹین ہے، اس کو اسٹرانگلی ہم کیسے عمل کریں، اس کو اپنے آپ کو اسٹرانگ کیسے بنائیں. تو اگر ہمارے ذہن میں اس چیز کی اہمیت اور اس کی انڈرسٹینڈنگ اس طرح سے ہو جیسے کہ کوئی دنیا کا اہم چیز. ایک میں آپ کو سوال کروں، آپ کی ایک فلائٹ ہے تو آپ اس فلائٹ پہ جانے کے لیے 3 گھنٹے پہلے پہنچ جائیں گے، ہے نا؟ کم از کم 2 گھنٹے پہلے تو آپ پہنچ جائیں گے. آپ سوچیں گے نہیں کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، 2 گھنٹے پہلے جاؤں، 1 گھنٹہ پہلے جاؤں گی تو بھی پہنچ جاؤں گی، یا پھر آدھا گھنٹہ بھی چلے گا شاید. سوچیں گے ہم دنیا کے کوئی کام کے لیے اس طرح؟ نہیں. کیونکہ ہمیں اس کی اہمیت ذہن میں بٹھائی ہوئی ہے، ہم نے اس کی امپورٹنس اس طرح بٹھائی ہوئی ہے کہ ہم کچھ سوچیں گے ہی نہیں، بس طے کر لیا 3 گھنٹے پہلے پہنچنا ہے، پہنچ جائیں گے بس. تو ویسے ذہن بنائے. سوچ لیا کہ اس وقت قرآن پڑھنی ہے، بس پڑھنی ہے. یہ سوچنا نہیں ہے پڑھوں یا نہ پڑھوں، آج چلو ٹھیک ہے 1 ہی رکو پڑھ لیتی ہوں، کل 2 رکو پڑھ لوں گی، نہیں، بس اپنا روٹین. تو اس طرح آپ اپنے آپ کو اپنے روٹین میں تبدیل کر سکتے ہیں. میں میری بات آخری ایک آیت سے ختم کرنا چاہوں گی، آخری ایک سورہ سے ختم کرنا چاہوں گی، جو کہ سورہ ہے سورہ العصر. تو آپ سب کو یاد ہوگا اور آپ سب نے اس کا ترجمہ بھی پڑھا ہوگا. بہت ہی آسان، بہت ہی بہترین سورہ ہے قرآن کا، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل فرمایا ہے. تو اس سورہ سے میں اپنی بات ختم کروں گی انشاءاللہ. تو سورہ العصر، اگر ہم ہماری زندگی کو اس سورہ کے مطابق بھی گزار لیں، صرف 3 آیتیں ہماری زندگی کو تبدیل کر سکتی ہیں. صرف 3 آیتیں ہماری زندگی کو تبدیل کر سکتی ہیں، جو کہ اس سورہ کی ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی پورے قرآن کی آیتوں اور پورے قرآن کے سورہ کے بدلے وہ نازل نہ کر کے صرف ایک سورہ العصر ہی نازل کرتا، تو ساری انسانیت کے لیے یہ صرف ایک سورہ کافی ہوتا، ہدایت کے لیے کافی ہوتا. اپنے آپ کو اللہ کے بندے بنا کر، اپنے لائف ایم کو پہچان کر اس کی طرف دوڑنے کے لیے یہ سورہ کافی ہوتا. اگر لوگ اس پہ غور کریں، تھوڑا تدبر کریں، تو یہ ہو سکتا ہے. کیا ہے یہ سورہ؟ کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بہت ہی آسان ہے اس کا ترجمہ. والعصر، قسم کھا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کس کی؟ زمانے کی قسم. زمانہ
अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है ये जमाना गवाह है। जमाना ले ले या फिर वक्त ले ले, इंग्लिश में तो वक्त टाइम का ही मतलब निकलता है, उर्दू में इससे ज्यादा मतलब निकलते। और ये वक्त जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे इस्तेमाल किया, वल अस्र, अल अस्र, ये वक्त ऐसा है जो कि बहुत ही थोड़ा है, जो बहुत ही कम है, ऐसा है जैसा कि हमारे हाथ से बहता जा रहा है, ऐसा कि हमारे इख्तियार से निकला जा रहा है। एग्जाम्पल, असर का जो वक्त होता है वो ऐसा होता है, वो आखिरी वक्त होता है। जो असर की नमाज का वक्त होता है वो आखिरी वक्त जो कि दिन के खत्म होने का होता है, तो इसकी वजह से असर की नमाज में भी जल्दी करने के लिए फरमाया गया है। तो ये आखिरी वक्त है, ऐसा वक्त जो कि हमारे हाथों से, हमारे इख्तियार से बहता चला जा रहा है। तो इससे पहले पहले संभल जाए, इससे पहले पहले सोच ले और समझ ले और संभल जाए। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है। तो क्या इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक बेशक इंसान खसारे में है, ये घाटे में है। क्या मतलब? ये वक्त तो बह रहा है और हर इंसान खसारे में है, जो भी इंसान है सारे खसारे में है, सारे नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उनके जो ऐसे हैं। कौन? ईमान लाए। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, उसके साथ सॉलिह अमल करें, नेक अमल करें। वतवासौ बिल हक, हक को पहचाने, हक को जाने। वतवासौ बिस सब्र, और इस पर सब्र करें। क्या है ये चार चीजें? मैं आपको बताऊं कि जब हम ईमान लाएं और नेक अमल करेंगे और हक को पहचानेंगे, हक का पहचानना यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पहचानना, उसके सारे तकाज़ों को पहचानना और उस पर अमल करना। तो जब हम ये करने लगते हैं तो हमारी जिंदगी में कई ऐसी आजमाइशें, कई ऐसी रुकावटें और मुश्किलात आएंगी जिस पर हमें सब्र करना है। तो ये चार चीजें अगर आप अपने अंदर रखेंगी कि आप ईमान लाएं कि इस कायनात की जो भी चीज है वो अल्लाह ने पैदा की, उसका शऊर हम हासिल करें, उसकी समझ हम हासिल करें और उसकी तस्दीक भी करें, हमारे दिल से उसकी तस्दीक करें, फिर उसके अमली तकाज़ों को पूरा करें। वो आमिलुस सॉलिहात यानी अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, नेकी के रास्ते पे चलें और बुराई के रास्ते से रुक जाएं, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों को भी, दूसरों को भी। क्योंकि सारे इंसान खसारे में है। जब कोई आप नेक अमल करने लगते हैं तो आपका एनवायरनमेंट अगर आपको सपोर्ट नहीं करता तो आप वो नेक अमल में कामयाब नहीं हो सकते। तो इस वजह से आपको चाहिए कि दूसरों को भी नेकियों की दावत दें और बुराई से रोकें, आपके घर वालों को, रिश्तेदार और आपके दोस्त अहबाब को। आखिर में जब भी आपको इस हक की तरफ, इस हक के रास्ते की तरफ रुकावटें और आजमाइशें आएंगी, तब आप इंशाअल्लाह सब्र करेंगी, इंशाअल्लाह सब्र करेंगी। तो मेरी प्यारी बहनों, ये सारा कुछ जो हमने अभी सुना है और जाना है वो सब बस एक काम की तरफ, एक नियत की तरफ ले जा रहे हैं हम कि हम अपने आप को बाकिरदार बनाएंगी, हम अपने आप की नीयतें सुधारेंगी, अपने अमल सुधारेंगी। तो हमारे अच्छे कैरेक्टर, एक अच्छी पर्सनालिटी, एक अच्छा मुसलमान, अल्लाह की बंदी हमें बनाने के लिए हम ये इसी कोशिश में इस दर्स को रखें। तो आपने जो भी सुना है, जितना आपको याद है वो आप करने की कोशिश करिए। ये हमें कुरान से सीखना है कि कैसे हम अपने आप को अच्छा बनाएं, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला से शिकायत करेंगे कि ऐ मेरे रब, मेरे लोगों ने, मेरी उम्मत ने, मेरे मानने वालों ने
میری اطاعت کرنے والوں نے میرے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا. یہ بہت ہی بڑی بات ہے. ابینڈونڈ یعنی کس کو ابینڈون کا مطلب یہ ہے کہ پورا پورا پیچھے چھوڑ دیا، اس طرح کہ اس کا کوئی اہمیت نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہماری زندگی میں، اس طرح ہم نے پیچھے چھوڑ دیا. تو یہ ہمارے لیے ضرورت ہے، جب ہم زیادہ قرآن پڑھیں گے اور اللہ سے جڑیں گے اور اللہ کی بات کو سمجھیں گے، تب ہم اپنے آپ کو سدھار سکیں گے، تب ہم اپنے آپ کو سدھار سکیں گے، اور تب ہم اپنے آپ کو اس طرح بنا سکیں گے جیسے کہ اللہ چاہتا ہے، جیسے کہ اللہ کا قرآن چاہتا ہے. ایک حدیث ہے جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، ان کا کردار کیا تھا، کیسے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور اخلاق پورا قرآن تھا. ان کا اخلاق میں قرآن جھلکتا تھا، ان کے اخلاق، ان کے کردار میں قرآن جھلکتا تھا. تو میری پیاری بہنوں، جب آپ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ کر، قرآن سے سمجھ کر اپنے کردار کو سدھاریں گی تو آپ ایک چلتا پھرتا مسلمان کی نمونہ بنیں گی، اور اس سے ہوگی دین کی دعوت، اس سے ہوگی اس معاشرے کی بھلائی، اس سے ہوگی آپ کے گھر میں ہر قسم کی بھلائی. تو یہ ہمیں کوشش کرنا ہے. اور آخری بات میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ہر جگہ، چاہے آپ گھر لے لیں، چاہے آپ کوئی آفس لے لیں یا کچھ بھی لے لیں، تو ہر جگہ ایک عورت کا بہت ہی بڑا رول ہے. ایک عورت ایسی ہے جیسے کہ وہ بنیاد ہے ہر گھر میں، اس عورت کے مطابق ہوتا ہے جو کچھ گھر میں ہوتا ہے. تو اگر ہم سدھر جائیں گے تو پھر ہمارے اہل و عیال، ہر کوئی، ہمارے بچے، ہمارے شوہر، بھائی بہن، ماں باپ سب سدھر جائیں گے. تو اسی لیے بھی ہمیں زیادہ کوشش کرنی ہے کہ ہم جو لوگ خسارے میں ہیں ان سب کو ہمارے ساتھ لے کر کامیابی کی طرف، فلاح کی طرف لے کر چلیں، اللہ کی طرف لے کر چلیں، اور ہم اپنے اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں. تو میری پیاری بہنوں، اپنے آپ ایک بہت بڑی چیز ہے. جب آپ اپنے آپ کو سدھاریں گی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک پورا گھر، ایک پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی اور وہ پوری قوم پوری سدھر جائے گی. تو بس انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اس کی کوشش کریں گے. بس اس سے میں اپنی بات ختم کرتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا میری پیاری بہنوں کہ آپ نے اتنے صبر اور تحمل کے ساتھ یہ میرا درس سنا ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللہ آپ کو اس کا بے انتہا اجر عطا کرے، اور جو بھی ہم نے سنا ہے وہ میرے اور آپ کے دل پر اثر اس طرح کر جائے کہ ہم ہمیشہ اس کو یاد رکھیں اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں. آمین. اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. تو میری پیاری بہنوں، اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو ضرور کریں. اگر مجھے پتا ہے تو میں انشاءاللہ آپ کا جواب دوں گی. اگر مجھے کچھ علم نہ ہو تو میں انشاءاللہ اس کا علم حاصل کر کے آپ تک وہ جواب پہنچاؤں گی انشاءاللہ.